الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ جز نمبر 8 کو کور کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں سورہ الاعراف کی آیات نمبر 1 سے لے کے 17 تک، ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اس واقعے کا جو کہ آدم علیہ السلام کی کریشن کے وقت پیش آیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس ٹائم پہ فرشتوں سے جو ہے نا یہ کہا، قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سب جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو، سب نے کر لیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ ابلیس یہ کیا ہو گیا تمہارے ساتھ، تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا، کیوں اللہ کا حکم نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے کہا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا تکبر تھا جو اس کے سامنے آ گیا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ فخرج، اب تم یہاں سے باہر نکل جاؤ، اور اب تم یہاں پہ اب تم شیطان رجیم ہو چکے ہو۔ آگے فرمایا قال انظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے کہا کہ مجھے کچھ ٹائم دے دیا جائے، یوم یبعثون، جب تک کہ انسان واپس نہیں آتا، جب تک ریزریکشن نہیں ہوتی، مجھے اتنی مہلت دی جائے۔ قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں ہم مہلت دیتے ہیں، تم ان میں سے بن جاؤ۔ قال فبما اغویتنی، کہ اللہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں کیا کروں گا، اب میں ان کا انتظار کروں گا صراط مستقیم پہ، یعنی اس نے کہا کہ میں ان کا ویٹ کروں گا صراط مستقیم پہ۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور میں ان کے اوپر حملہ کروں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں اور بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور یہ زیادہ تر تیرے ناشکرے نکلیں گے۔ یہ کچھ آیات اس کے آگے بھی واقعہ کنٹینیو ہوتا ہے کہ پھر آدم علیہ السلام کو کیا کہا گیا تھا، لیکن میں آج اپنی جو بات ہے وہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کروں گا، کیونکہ یہ وہ واقعہ ہے جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سن سو کی کتاب ہے، اس کا نام ہے دی آرٹ آف وار، اور یہ کتاب جو ہے یہ بیسیکلی اس نے بہت پہلے، ہزاروں سال پہلے اس لیے لکھی تھی کہ جو بیٹل اسٹریٹجیز آپس میں بنتی ہیں وہ کس طرح بنائی جاتی ہیں۔ اور یہ کتاب جو ہے یہ مختلف آرم فورسز کے انسٹیٹیوٹس میں بھی پڑھائی جاتی ہے، اور آج کل تو مینجمنٹ میں بھی پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ جو آج کل ہمارا جو کمپٹیشن ہو چکا ہے ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے بیچ میں، وہ بھی ایک جنگ سے کم نہیں ہوتا، تو اس کی جو اصول ہیں ان کو بڑا سیریسلی لیا جاتا ہے۔ سن سو اپنی اس کتاب کے پہلا رول جو بتاتا ہے، رول نمبر 1، کیونکہ اس میں سارے رولز ہیں، رول 1، رول 2، رول 3، آرٹ آف وار کے اندر پہلا رول بتاتا ہے نو یور اینیمی۔ اگر آپ کسی سے جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو پہلا اصول کیا ہے کہ اپنے دشمن کو تو جان لو دشمن کون ہے، تو اگر آپ کو یہی نہیں پتہ دشمن کون ہے تو پھر آپ جنگ کس سے کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اپنے انیمی کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس کی پوٹینشیل کیا ہے، اس کی کیپیبلٹیز کیا ہے، دین یو ول لوز دا بیٹل۔ اگر آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، یا آپ اس کو اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، یا آپ کو اس کی کچھ کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے کہ اس کو یہ چیز بھی آتی ہے، تو آپ ہار جائیں گے، کیونکہ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ آپ کس سے لڑنے جا رہے ہیں۔ تو رول نمبر 1 فار اینی بیٹل از ٹو نو یور انیمی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ شیطان کیا ہے، آپ کا عدو مبین، آپ کا سب سے جو واضح ترین دشمن ہے نا، سب سے جو پرسسٹنٹ دشمن ہے، سب سے کنسسٹنٹ دشمن ہے، وہ شیطان ہے۔ باقی جب بھی کبھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو انسان، دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، دو قومیں آپس میں لڑ رہی ہیں، تو تھکاوٹ دونوں سائڈوں پہ ہو جاتی ہے، دونوں بریک لیتے ہیں، کہتے ہیں چلو بھائی ابھی پچھلے 3 مہینے سے جنگ چل رہی ہے، تھوڑا سا پاز لیتے ہیں۔ لیکن شیطان جو ہے یہ بار بار آتا ہے، یہ اور اس کے جو اولیاء ہیں یہ بار بار آپ پہ حملے کرتے رہتے ہیں، بار بار حملے کرتے رہتے ہیں، یہ رکتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ سب سے کھلا دشمن بھی یہ ہے، سب سے پرسسٹنٹ دشمن بھی یہی ہے۔ مختلف دنیا کے جو کلچرز ہیں اس میں شیطان کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ جوڈیو کرسچن ٹریڈیشنز کو اٹھا لیں، بائبل کے اندر شیطان کا ذکر ہے، توراہ کے اندر شیطان کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ دیر آر گروپس، سیکرٹ سوسائٹیز، کلٹس جو کہ ایکچولی شیطان کی عبادت کرتے ہیں، لائک دا ڈیول ورشپرز، لائک دا سیٹنسٹس۔ اس کے اندر آگے آپ الومناٹی اور یہ جو نیو ورلڈ آرڈر کے جو فالوورز ہیں،
دیز آر پیپل ہو آر ورشپنگ شیطان. اور یہ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, اس کے پیچھے بہت ساری ایویڈنس بھی ہے جہاں پہ ان کے ریچولز اس طرح کے ہوتے ہیں جہاں پہ واقعی میں یہ سیکریفائسز اور یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے شیطان کے لیے. اور ان کے جو فالوورز ہیں جو کہ پہلے فالوور تھے اور اب بریک کر کے باہر نکل آئے, ان کے انٹرویوز اور وہ چیزیں اویلیبل ہیں جو کہ کبھی مین اسٹریم پہ نہیں نظر آئیں گے آپ کو, جہاں پر انہوں نے بتایا کہ ہمارا ان گیدرنگز میں کیا ہوتا تھا. 1980s میں بڑے مشہور ہوئے تھے کیسز SRA کے نام سے, سیٹینک ریچول ابیوز کیسز, سیٹینک ریچول ابیوز, جس میں لوگ سیکریفائسز کر رہے تھے شیطان کے لیے, جہاں پہ بہت اور برے برے کام ہو رہے تھے شیطان کو پلیز کرنے کے لیے. تو یہ باقاعدہ آپ کو اس کے اوپر ڈاکومنٹیشن مل جائے گی. 1980s کے SRA کیسز جو ہیں باقاعدہ کورٹ میں گئے, اور اس کے بعد پھر ظاہری بات انہوں نے اس کو دبا دیا کہ جی اب ظاہری بات ہائپ کریٹ ہوگی تو لوگ کہیں گے یہ کیا آپ لوگ شیطان کی ورشپنگ کہاں ہو رہی ہے, اور پھر لوگ جو ہے نا دے ول ٹرائی ٹو ڈگ ڈیپر. بٹ ڈیفینیٹلی یہ ہوا. اس کے علاوہ جو پوری میوزک انڈسٹری ہے اس کے اندر بہت ہیوی انفلوئنس ہے ان سیکرٹ سوسائٹیز کا, بہت ہیوی انفلوئنس ہے. میں خود ایک زمانے میں اپنے دور جاہلیت میں I used to be really into hard rock, heavy metal and this type of music. And اس میوزیکل جانرا کے اندر باقاعدہ لیرکس کے اندر there are verses that are dealing with worshipping Satan, devil worshipping کے verses ہیں. اور ان میں سے کئی ایسے سنگرز ہیں, کئی ایسے میوزیشنز ہیں جو اوپنلی سیٹنسٹ ہیں. فار ایگزامپل میرلن مینسن کو میں بہت سنتا تھا. میرلن مینسن از اے اوپن سیٹنسٹ. اینٹون لوے جو چرچ آف سیٹن کا فاؤنڈر ہے اس کا یہ سیکنڈ ان کمانڈ ہے, لٹرلی اس کا سیکنڈ ان کمانڈ ہے. اینڈ یو کین جسٹ گوگل اٹ اینڈ یو کین فائنڈ آؤٹ آن ویکیپیڈیا کہ اس کے کیا افیلیشنز ہیں. بہت مین اسٹریم سنگرز جو ہیں نا ان کی افیلیشن ڈیول ورشپنگ کلٹس کے ساتھ ہے. دا بگ کوسچن از وائی, کیوں تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے, تم کرسچن کیوں نہیں ہو جاتے, تم جو کیوں نہیں ہو جاتے, وائی آر یو ایسوسیٹنگ ود شیطان, وائی. اینڈ یو فائنڈ کہ دس از ہاریفائنگ جب آپ دیکھتے ہو کہ میوزک انڈسٹری کے اندر کتنا زیادہ انفلوئنس ہے سیٹنس کا. ایک کانسرٹ ہوتا ہے ایوری ایئر, اٹس کالڈ کلائمیکس, QLIMAX, کلائمیکس ناٹ ود اے سی, ود اے Q, کلائمیکس. کسی کو اگر توفیق ہو تو اس کو بھی ذرا چیک کر لیجیے گا. اینڈ دس از اوپن ورشپنگ سیٹن. اٹس ون آف دا بگیسٹ کانسرٹس ان دا ہول ورلڈ, جہاں پہ آڈینس جو ہے ان کو آئیڈیا کچھ نہیں, اور اسٹیج کے اوپر ساری سیریمنیز جو ہے نا وہ سیٹینک ہو رہی ہیں, اور باقاعدہ وہ آواز کے ساتھ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ یو آر آر سلیوز, وی ناؤ کنٹرول یو, وغیرہ وغیرہ. اینڈ دا گرینڈ ماسٹر, دا ڈارک سائڈ, بلا بلا, یہ سارا چل رہا ہوتا ہے. ہم حیران ہوتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ پاگل بن رہے ہیں. سو یہ تو پاپ کلچر, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو آج ہو رہا ہے اس کی بات ہے. لیکن یہ جو بھی آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کی روح سے اگر دیکھا جائے تو ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر مینشن کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے, کیونکہ یہ جو یہاں پہ سورہ الاعراف میں جو واقعہ شروع ہو رہا ہے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے آدم علیہ السلام کی کریشن سے, اور جب کہا گیا کہ سجدہ کرو اس سے پہلے کیا ہوا, یہاں تک کیسے پہنچے. ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں, اور عبداللہ بن عباس نے بھی اس کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہ نے, کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے جنوں کو پیدا کیا. اور یہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ہنٹ کیا اس کی طرف, جس طرح فرمایا وما خلقت الجن والانس, جنوں کا نام پہلے ذکر کیا, والانس پہلے جنوں کو پیدا کیا, پھر انسان کو کس لیے, اللہ کی عبادت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے جن پیدا کیے. اچھا بعض مفسرین نے لکھا کہ جنوں کے علاوہ بھی مخلوق تھی, جن میں سے کچھ کے نام بن اور اس طرح کی اور کچھ ایسی مخلوق تھی جو جنوں کے علاوہ بھی تھی. تو یہ جو جن تھے یہ اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, یہ زمین پر آ گئے, اور زمین پر انہوں نے بہت فساد کیا. یہ پہلی مخلوق ہے جس کو فری ول دی جا رہی ہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے باقی مخلوق کو بہت اپریس کیا, قتل و غارت ہوا, لٹرلی ان کو ایکسٹینکٹ کر دیا, مار مار کے تقریباً ختم کر دیا ان کو. اور آپس میں بھی ان کی اتنی سول وارز ہوئیں کہ آپس میں جنگیں اور بڑی خون ریزی ہوئی اور سارا کچھ. تو یہ مطلب جنوں کی جو ورلڈ ہے یہ انسانوں سے پہلے زمین پر انہوں نے ایک قیامت برپا کی ہوئی تھی. اور ابلیس جو تھا ان کا, جس طرح ہمارے لیے آدم علیہ السلام ہے, جنوں کے لیے ابلیس ہے. ابلیس جو تھا یہ بڑا نیک تھا. ابلیس نے کہا کہ جی میں ان کو روکتا ہوں جا کے. ابلیس نیچے اترا ان کو روکنے کے لیے, 7 فرشتے بھی آ گئے, اور یہ ساری جنگیں ان کی روکی گئی. اور اس کو روکنے کے بعد فائنلی ابلیس وکٹوریس حالت میں اور 7 فرشتوں کے اب یہ اوپر اللہ کی طرف جا رہے ہیں. اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنا جا رہا ہوں, انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ نے فرمایا کہ ایک زمین پہ ایک خلیفہ ہوگا. تو ابلیس کو یہ فیلنگ آئی کہ ظاہری بات ہے یہ تو میں ہی ہوں گا, کیونکہ میرے سے اچھا تو ہے کوئی نہیں, اور میں ہی ان کا لیڈر ہوں جنوں کا, جنہوں نے باقی مخلوق ویسے ساری مار دی ہے, تو پیچھے میں ہی رہ گیا ہوں اور تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے. تو اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں, ایکچولی میں ایک نئی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جو کہ اشرف المخلوقات ہے, اور وہ آدم ہے اور انسان. تو
یہ بات سن کے نا ابلیس حالانکہ بڑا نیک تھا, اس کا ابھی تک جتنا ٹائم گزرا تھا وہ اینجلز کی کمپنی میں گزرا تھا, اس کی اتھارٹی کو کسی نے چیلنج نہیں کیا تھا. ہی واز دا بگ باس, ہی واز دا بگ گائے, ہی واز دا مین جس کو یعنی سب سے زیادہ اتھارٹی اور پاور اور پوزیشن اور پریسٹیج اور رسپیکٹ مل رہی تھی. لیکن اب ایک دم سے اس کی اوور نائٹ اس کی پریسٹیج چیلنج ہوگی کہ نہیں کوئی نیا آ گیا. تو انسان کے دماغ میں خیال آتا ہے نا کہ بھائی جمعہ 8 دن تم کون ہو بھائی, میں تو اتنے عرصے سے لگا ہوں, یہ کون آ گیا. اللہ نے بتایا کہ یہ خاص ہے, اس کو ہم نے کچھ خاص صلاحیتیں دی ہیں, اس کو عقل و شعور دی ہے, اس کو ہم نے ہر چیز کے نام سکھا دی ہیں, اس کو ہم نے ایجوکیٹڈ بنایا ہے. کیونکہ جنات کے بارے میں یعنی علماء کی رائے یہی ہے کہ ان کی جو انٹیلیجنس لیول ہے وہ زیادہ نہیں ہے, ان کا لیول آف انٹیلیجنس یہی 7-8 سال کے بچے سے اوپر کا نہیں ہے. تو اشرف المخلوقات ہمیں بنایا بیکاز آف انٹلیکٹ. وی کین کریٹ تھنگس. ہم پلاسٹک اور میٹل سے موبائل فون بنا لیتے ہیں, لیپ ٹاپ بنا لیتے ہیں, ہمیں لکڑی دی جائے اس کا ٹیبل جو بنا لیتے ہیں, صوفاز بنا لیتے ہیں, سیلنگ فین بنا لیتے ہیں, لائٹس بنا لیتے ہیں. تو جنات یہ کام نہیں کرتے. وہ سیدنا سلیمان نے ان کو ہیوی لفٹنگ کے لیے یوز کیا کہ سامان اٹھایا کرتے تھے یہاں سے وہاں یہ وہ, لیکن اس کے علاوہ کوئی انٹلیکچوئل کام نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر فرشتوں کو کہا کہ جھک جاؤ, جس طرح آج ہماری آیات میں تھا, تو سارے فرشتوں نے تعظیم کا سجدہ کیا, کیونکہ سجدہ جو ہے یہ اب تعظیم کا ہی تھا, یہ کوئی عبادت کا سجدہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے عبادت کروانا, ایسا نہیں ہے. تو اب اسلام کے اندر ہماری شریعت میں تو یہ تعظیم والا سجدہ بھی ناجائز ہے. یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں ہم نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے والدین نے اور ان کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا. یہ بھی سجدہ یاد رکھیں گے تعظیم کا سجدہ تھا, یہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لیے, یہ ایک طرح کا رکوع ہے, رکوع جہاں پہ ابھی بھی آج بھی کچھ کلچرز میں لوگ باؤ کرتے ہیں. وہ عبادت کے لیے نہیں کرتے, وہ باؤ کرتے ہیں رسپیکٹ میں. جیسے مارشل آرٹس میں جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو وہ پہلے باؤ کرتے ہیں. تو میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا, جب میں یہ پریکٹس کرتا تو میں نے پوچھا کہ جی میں اب ایک مصیبت ہے کہ اب ایک طرح سے پریکٹس بھی کرنی ہے اور اوپر سے جو ہے وہ باؤ کرنا پڑ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مت کریں, آپ کو اجازت نہیں ہے, آپ بس ہاتھوں کو اس طرح کر کے بس ایک بتا دیں, بٹ ڈونٹ باؤ, بیکاز باؤنگ ہمارے لیے کسی کے لیے سر کو جھکانا جائز نہیں ہے. مطلب وی آر ناٹ سپوز ٹو باؤ ٹو اینی ون ایکسیپٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. بس ختم ہو گیا بات. تو خیر اس زمانے میں یہ ٹھیک تھا کیونکہ شریعتیں چینج ہوتی رہی آہستہ آہستہ. تو جب حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. وہ ساجدین میں سے نہیں تھا, ہی واز ناٹ فرام دا پیپل ہو باؤڈ. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا تکبر جو ہے وہ سامنے آ گیا. اتنے عرصے تک تو اس نے یہ اندر دبا کے رکھا ہوا تھا, لیکن اب چونکہ اس کی اتھارٹی چیلنج ہوئی, اب تکبر باہر آ گیا. اللہ نے جب پوچھا کہ ابلیس کیا ہو گیا تمہارے ساتھ, کیوں سجدہ نہیں کیا, اس نے کہا انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, مجھے تو نے آگ سے بنایا, اس کو تو نے مٹی سے بنایا. اب ابلیس کیا کر رہا ہے, وہ اپنی ریشنلٹی کو بیچ میں لے کے آ رہا ہے, وہ اپنی کامن سینس کو بیچ میں لے کے آ رہا ہے, وہ اپنی انٹیلیجنس کو بیچ میں لے کے آ رہا ہے. اللہ کا حکم ایک طرف ہے, کہہ رہا نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے جو بھی ہے, لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو جب کوئی اللہ کا حکم پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, کہتے ہیں بات ٹھیک ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں نہیں کروں گا. آپ کی عقل کب اللہ کی شریعت سے اوپر چلے گی؟ یہ کس تاریخ کو یہ ہوا کہ آپ کی عقل جو ہے وہ اللہ کی شریعت سے اوپر چلی گئی ہے؟ اللہ حکم دے رہا ہے, ہمارا کام ہے کہنا سمعنا و اطعنا, ہم نے سن لیا, ہم مانیں گے, ہم کریں گے. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ریشنلی چیلنج کریں. آرمڈ فورسز میں اگر آپ کا سپیریئر آفیسر آپ کو ایک حکم دیتا ہے نا کہ بھائی میدان جنگ میں کود جاؤ, آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہی, یو ول بی کورٹ مارشلڈ, یو ول بی ککڈ آؤٹ. یہ تو دنیا میں فیصلہ نہ ماننے پہ ہو رہا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے آپ کو پیدا کیا, جو آپ کا خالق و مالک و رازق ہے, وہ آپ کو ڈائریکٹ آرڈر دے, مسجد سے آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آپ کی اللہ بات ٹھیک ہے لیکن میرا موڈ نہیں ہے ابھی. یہ کس قسم کی بغاوت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ تو شیطان نے تو آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا, ہم تو اللہ کے آگے کرنے سے انکار کر رہے ہیں. یہ مسئلہ ہے. تو شیطان نے کہا جی میں نہیں کر سکتا, اس کا تکبر سامنے آ گیا. اس نے کہا میں سے بہتر ہوں, میرا کنسٹرکشن مٹیریل بہتر ہے. اب یہ لاجک کہ کنسٹرکشن مٹیریل بہتر, تمہیں کس نے کہا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے؟ کس کرائٹیریا میں, کس میٹرکس میں یہ بات آئے گی کہ جو ہے نا آگ مٹی سے بہتر ہے؟ کیونکہ کئی معاملات میں مٹی آگ سے بہتر ہے. اگر آگ لگی ہو مٹی پھینکے تو آگ بجھ جاتی ہے. تو تمہیں کس نے کہا کہ آگ بہتر ہے؟ تو یہ فرسٹ آف آل اس کی لاجک بھی جو ہے نا فالٹی ہے, اوپر سے جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ بھی غلط ہے, دلیل دے رہا ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب تم نکل جاؤ کیونکہ تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہے, تمہارا مسئلہ اندر کا تکبر ہے. اٹ از یور ایروگنس, کہ تمہیں یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ تمہاری اتھارٹی چیلنج کی ہے. یہاں پہ اگر آدم علیہ السلام مٹی کے نہیں ہیروں کے بھی بنے ہوتے نا, تم نے تب بھی سجدہ نہیں کرنا تھا.
اگر آدم علیہ السلام کو اپنے سونے کا بھی بنایا ہوتا نا تم تب بھی سجدہ نہیں، کیونکہ مسئلہ تمہیں کنسٹرکشن مٹیریل سے نہیں ہے، مسئلہ تمہارا تکبر کا ہے کہ تمہاری اتھارٹی چیلنج ہو گئی ہے. ابھی تک جب سب تمہاری واہ واہ کر رہے تھے، سب تمہارے ریلیجیس سپیریورٹی کی وجہ سے سب تمہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ کر رہے تھے، تم بالکل صحیح چلتے رہے. لیکن دا مومنٹ تمہاری اتھارٹی چیلنج ہوئی ہے اور اللہ نے کی ہے، جس کی تم عبادت کر رہے اسی نے کی ہے، تو اب تمہارا اپنی انا جو ہے نا وہ سامنے آ گئی، تمہارا غرور سامنے آ گیا. اب اس کا مطلب ہے کہ تمہاری عبادت اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں تھی، تمہاری عبادت اس لیے تھی تاکہ تمہاری دنیا میں واہ واہ ہوتی رہے. اور جب تمہاری واہ واہ بند ہو گئی تو تم نے کیا کیا؟ تم نے آگے سے بغاوت شروع کر دی. اب تم یہاں سے نکل جاؤ. اب اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، لیکن برائے مہربانی مجھے آخری دعا ہے، میری آخری دعا، دس از دا لاسٹ دعا آف شیطان، آخری دعا. اس نے کہا مجھے مہلت دے دیں، اذا یوم یبعثون، قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دے دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو مل گئی مہلت، کیا کرو گے؟ کہتے ہیں اب میں ان کو گمراہ کروں گا، اب میں صراط مستقیم پہ ویٹ کروں گا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کسی ڈانس پارٹی پہ ان کا انتظار کروں گا، میں شراب خانے پہ ان کا انتظار کروں گا، میں کسی زنا کے اڈے پہ ان کا انتظار کروں گا. وہ لوگ تو آٹو پائلٹ پہ چل رہے ہیں، وہ تو اپنے نفس کے پجاری ہیں، وہ تو چل رہے ہیں. یہ کہتے ہیں میں صراط مستقیم پہ ویٹ کروں گا، وہ لوگ جو تیرے دین کی طرف آئیں گے نا ان کو میں گمراہ کروں گا. ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ دیکھیں ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، ابلیس کو وسوسے کون دے رہا تھا؟ ہم کہتے ہیں نا کہ جی وہ میری غلطی تھی، ایسے میں شیطان نے مجھے جو حاوی ہو گیا. تو ابلیس پہ کون سا شیطان حاوی ہوا تھا؟ اس کا نفس. تو پتہ یہ چلا کہ شیطان ابلیس ہوتا یا نہ ہوتا، آپ کا نفس تو پھر بھی تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، آپ کا جو اندر کا نفس ہے نا اس کے اندر کیپیسٹی ہے کہ وہ نیکی بھی کر سکتا ہے اور شر بھی کر سکتا ہے. وہ جو جن آپس میں لڑ رہے تھے وہ کیوں لڑ رہے تھے؟ ان کا نفس تھا. یہ اس ٹائم پہ شیطان نہیں تھا، اس ٹائم پہ ابلیس نہیں تھا، اس ٹائم پہ تو ابلیس بڑا نیک تھا. اف اینی تھنگ وہ تو ان کو اچھے مشورے دے رہا تھا. اس زمانے میں ابلیس سے مشورے لینا ایک اچھی بات تھی کہ جی میں ابلیس سے مشورہ لے کے آ رہا ہوں، چلو جی بڑے نیک ہو تم ابلیس سے مشورے. اس زمانے میں ابلیس کے مشورے بڑے اچھے ہوتے تھے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اب وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں انہیں گمراہ کروں گا. تو انسان کا ایک نفس ہے اور ایک شیطان ہے، دو چیزیں ہیں جس سے اس کو بیٹل کرنا پڑتا ہے آن ڈیلی بیسس. آپ کا نفس بھی حرام کی طرف انکلائن کر جاتا ہے اور پھر اوپر سے شیطان مزید دھکے دیتا ہے آپ کو کہ چلو چلو کرو کرو کرو. تو ہمارا نفس اچھائی کی طرف بھی جاتا ہے، برائی کی طرف بھی جاتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ آپ کو تھوڑا سا پش کرتا ہے ان دا رانگ ڈائریکشن. آپ کو آلریڈی موڈ بن رہا تھا، وہ آپ کو تھوڑا سا اور دھکا دیتا ہے کہ کر لو، کوئی کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے خیر ہے. وہ آپ کو وسوسے ڈالتا ہے تو پھر انسان حرام کی طرف چلا جاتا ہے. تو اصل میں جو ابلیس کو جو وسوسے تھے وہ اس کی اپنی نفس کی طرف سے آ رہے تھے. اور اب جب اس کو کہا گیا کہ تم نکل جاؤ، اس نے کہا اب میں ان کا ویٹ کروں گا، کیونکہ جو ان برے کاموں کی طرف جا رہا ہے وہ تو آٹومیٹک پہ چل رہا ہے، اس کو تو مجھے چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اپنے لیے خود ہی کافی ہے. لیکن میں کن کو گمراہ کروں گا؟ وہ جو صراط مستقیم پہ آنے والے ان کے لیے ویٹ کروں گا. جیسے ہی وہ اس راستے پہ آئیں گے میں ان کو یو ٹرن لے کے واپس کروا دوں گا کہ جی ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چلیں واپس، آپ نکلیں یہاں سے. واپس ان کو بھجوا دوں گا اسی راستے پہ جہاں سے وہ چھوڑ کے آئے تھے. اور پھر کیا فرمایا کہ اس کے بعد میں ان کے آگے سے آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے آؤں گا، میں ان کے دائیں بائیں سے آؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور یہ زیادہ تر تیرے اکثرہم زیادہ تر ان میں سے ناشکرے نکلیں گے، شاکرین نہیں ہوں گے. میں ان کو گمراہ کر دوں گا، یعنی یہ تیری ناشکریاں کریں گے، تو نے جو ان کو فیورز دیے ان کا انکار کر دیں گے. جس کو ہم یعنی شکر کا اپوزٹ پتہ کیا ہے؟ کفر. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ شکر کرو اور کفر نہ کرو، یعنی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کفران نعمت، اللہ کی بلیسنگز کا انکار کرنا. اچھا کفر کا اپوزٹ ایک تو شکر ہے اور کفر کا اپوزٹ ایمان بھی ہے. کفر کا اپوزٹ شکر بھی ہے اور کفر کا اپوزٹ ایمان بھی ہے. Therefore ایمان از اکول ٹو شکر، کیونکہ دونوں اپوزٹس آنے. تو بیسکلی علماء کہتے ہیں کہ ایمان اور شکر آپس میں ساتھ ساتھ ہیں، کیونکہ جس کا ایمان ہوگا وہی اللہ کا شکر کرے گا، جس کا ایمان نہیں ہے وہ کیوں شکر کرے گا اللہ کا. تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں دی ہیں، آنکھیں، کان، ناک، منہ، جسم وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں استعمال کریں، اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں. آنکھوں سے کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ کو پسند نہیں، ہاتھوں سے ایسے کام نہ کریں جو اللہ کو پسند نہیں، پاؤں سے اس جگہوں پہ چل کے نہ جائیں جو اللہ کو پسند نہیں. یعنی اللہ کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے جسم کو اس چیز کے لیے استعمال کرو جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا، پاک اور طیب اور حلال کاموں کے لیے. ناشکری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو جو چیز دی جاتی ہے وہ اس کام کے لیے استعمال نہ کرے. مثلاً آپ اگر مجھے گفٹ کرتے ہیں، کوئی بڑا زبردست کرتا دیتے ہیں، بڑا ایکسپینسو، آپ نے کہیں سے خریدا 20-25 جو ہے نا ہزار روپے کا، آپ نے مجھے گفٹ کیا اور میں ایسی میں نے آپ کو بہت تھینک یو کہا، مطلب زبان سے میں نے کہا تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا.
لیکن میں نے فوراً یہ کرتا اپنے سرونٹ کو پکڑا دیا. میں نے کہا جی جا کے نا اس سے ڈرائنگ روم میں پچارا لگا دو. تو یہ شکر ہے یا کیا ہو رہی ہے؟ شکر گزاری تو نہیں ہے نا. آپ کہیں گے بھائی زبان سے آپ نے شکر کہا, جزاک اللہ خیر کہا, بہت مہربانی کہا, لیکن جو آپ کا عمل ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. کیونکہ میں نے یہ کرتا آپ کو پچارا لگانے کے لیے نہیں دیا تھا, میں نے دیا تھا کہ آپ اس کو اسپیشل اوکیزنس پہ پہنیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ چونکہ اس کے ساتھ اس کا مطلب آپ تھینک فل نہیں ہیں. یو آر ناٹ گریٹفل فار دس گفٹ دیٹ آئی ہیو گیون یو. یو آر ناٹ گریٹفل. اف یو آر گریٹفل آپ کا رویہ فرق ہوتا. تو چونکہ آپ اس سے یہ الٹے کام کروا رہے ہیں, اس مطلب ہے آپ کو کوئی قدر نہیں ہے اس چیز کی. تو ہم بھی اپنے ایکشن سے یہ شو کرتے ہیں, اور یہ شیطان کا وعدہ ہے. جان لیں کہ ابلیس کا پلان یہ ہے, اس کو تو پتہ ہے وہ جہنم میں جا رہا ہے. اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور اوپنلی ڈینائی کیا ہے, ڈیفائی کیا ہے, کہا یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. مطلب وہ بالکل باغی ہو گیا. اس کو پتہ ہے وہ تو جہنم میں جا رہا ہے, اور وہ جتنے زیادہ ابن آدم ہیں ان کو جہنم میں لے جا سکتا ہے وہ لے جانا چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. بیسکلی ابلیس اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتا ہے. پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ. کیا آپ نے مجھے کہا تھا آدم جا کے سجدہ کرو؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ سجدے کے قابل نہیں تھا. دیکھیں اس کی ساری قوم جو ہے نا, اس کی ساری امت جو ہے, جو سارے اس کے پیروکار ہیں, یہ مجھ سے بدتر ہیں. یہ مجھ سے بدتر ہے. میں نے اگر کیا تو کیا کیا, ان کے حالات دیکھ لیں. تو میں نے گمراہ کروں گا آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ کتنے خراب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم کوشش کر لو, لیکن جو میرے بندے ہیں, جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں, جو مجھ پہ توکل کرتے ہیں, ان پہ تمہارا کوئی اختیار نہیں ہوگا, ان پہ تمہاری کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی. تو یہ شیطان جو ہے اس کا جو مشن ہے وہ ہے ٹو مس لیڈ آل آف مین کائنڈ. اس کا جو اصل مشن ہے نا وہ یہ ہے کہ پوری انسانیت کو گمراہ کر دینا, رستے سے ہٹا دینا. اور اس کی گمراہی کے لیے اس نے بہت سارے ٹریپس سیٹ کیے ہوئے ہمارے لیے, جن کا ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے. میں نے بات شروع کی تھی نا, نو یور اینمی, اپنے دشمن کو جان جاؤ. یہ تمہارا بھی دشمن ہے, تمہارے باپ کا بھی دشمن ہے, تمہارے دادا کا بھی دشمن ہے, ان کا بھی دشمن ہے, یہ سب کا دشمن ہے. اس کی آپ کے ساتھ خاندانی دشمنی ہے, آل دا وے اپ ٹل آدم علیہ السلام. یہ تمہارا خاندانی دشمن ہے. اس کا مشن تمہیں جہنم میں جو ہے نا بھیجنا ہے. اس کا مشن تمہیں جہنم میں بھیجنا ہے. اگر اس کے ٹریپس کو سمجھ لو, اس سے بہت آرام سے بچ سکتے ہو, ورنہ مصیبت ہے. تو جیسے کوئی جب انسان ٹارگٹ شوٹنگ کرتا ہے, آرچری کرتا ہے یا ڈارٹس کے ساتھ تھرو کرتا ہے, تو وہ جو ٹارگٹ ہوتا ہے نا اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے, اس پہ ایک سینٹر میں جو ہے اس کا بلز آئی ہوتا ہے. جو ڈیڈ سینٹر ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں بلز آئی, اور پھر اس کے باہر کے پوائنٹس ہوتے ہیں. تو میکسیمم پوائنٹس آپ کو ملتے ہیں ہٹنگ اٹ ان دا بلز آئی. تو شیطان جو ہے نا اس کے لیے بلز آئی کیا ہے؟ اس کے لیے بلز آئی ہے کہ وہ آپ کو شرک کروا دے. کیونکہ اگر وہ آپ سے وہ اس کا سب سے پہلا ٹریپ ہے, سب سے پہلے اس کی کوشش ہے کہ وہ آپ سے شرک کروا لے. کیونکہ اگر آپ نے شرک کر لیا تو پھر آپ جہنم میں ہمیشہ کے لیے ہوں گے. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. جہنم میں ہمیشہ ہوں گے, کیونکہ جو بندہ شرک پہ مر رہا ہے اس کی بخشش نہیں ہے. تو شیطان کا پہلا ٹریپ یہ ہے کہ پکا کام کروائے آپ سے. ایک ہی دفعہ شرک کروا لے, بس اس کے بعد آپ کا قصہ ختم. شرک کروا کے اسی حالت میں آپ کو مرنے کے اوپر لے جائے کہ انسان کی موت شرک پہ آئے, ایمان پہ نہ ہو. اچھا اگر اس کو لگے کہ نہیں جی میں یہ تو نہیں کر سکتا, اب کیا کروں؟ تو پھر وہ کہتا ہے کہ جی انسان ایکٹس آف اوبیڈینس چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ نے جو فرائض دی ان کو چھوڑ دے, نماز چھوڑ دے. چلو ٹھیک ہے شرک نہیں کرتا, اللہ کو مانتا ہے, اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, نماز نہ پڑھو, فرائض چھوڑ دو, رمضان میں روزے نہ رکھو, پیسے ہیں صحت ہے اس کے باوجود حج نہ کرو, زکوٰۃ نہ دو, آپ سے اوبلیگیشن چھڑوا دیتا ہے. اور آپ کو لگتا ہے نہیں چلو کم از کم توحید پہ تم ہیں, توحید پہ ہیں لیکن نماز نہیں پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ ہمارے میں اور کفار میں کیا فرق ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں اور وہ نہیں پڑھتے. ترک الصلاۃ, کہ وہ نماز کو ترک کر چکے ہیں, ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں. یہ مسلمانوں اور کافروں کا فرق بتایا جا رہا ہے. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں جی فلاں بندہ اتنا نیک ہے, ماشاءاللہ جی 5 وقت کا نمازی ہے, 5 وقت کا 5 وقت کا نمازی اس کو نیک نہیں بناتا, 5 وقت کا نمازی اس کو صرف مسلمان بناتا ہے. کیونکہ یہ تو فرق ہے مسلم اور کافر میں کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے اور کافر نہیں پڑھتا. تو یہ اس کی یہ بینچ مارک نہیں ہے کہ 5 وقت کا نمازی ہے تو ماشاءاللہ کس وہ درجے پہ فائز ہو گیا. 5 وقت کا نمازی الحمدللہ اچھی بات ہے نماز پڑھنا, لیکن وہ 5 وقت کا نمازی تو صرف اس کا انٹری کرائٹیریا بھی پورا ہوا ہے. ابھی تو اس نے اپلیکیشن فارم بھر کے یہ کہا کہ جی میں اسلام میں داخلہ لے رہا ہوں. ابھی گریجویشن تھوڑی ہوئی ہے اس کی, گریجویشن تب ہوگی جب وہ حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو جائے. تو پہلا جو ٹریپ ہے شیطان کا وہ کیا کرتا ہے, آپ سے ایکٹس آف اوبیڈینس چھڑوا دیتا ہے, آل ٹوگیدر چھڑوا دیتا ہے. دوسرا ٹریپ کیا ہے کہ وہ آپ کو ایکٹس آف اوبیڈینس کہتا ہے کر لو, لیکن اس میں لیزی کر دیتا ہے. ابھی نہیں کریں گے, بعد میں کریں گے, چلو گھنٹے بعد کر لیتے ہیں, ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے, آدھے گھنٹے بعد, چلو 20 منٹ بعد, چلو دیکھ لیتے ہیں.
تو کیا ہو گیا کہ جی اذان ہوئی اور گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد نماز پڑھی جا رہی ہے. تقریباً بارڈر لائن جس ٹائم پہ قضا ہونے کا وقت آ رہا ہے اس سے 5 منٹ پہلے نماز پڑھ رہا ہے بندہ. اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے وہ ٹائم میں نکل جاتا ہے, کوئی بیچ میں کوئی بچہ آ گیا, کوئی ادھر سے آ گیا, کوئی ادھر سے آ گیا, وہ ٹائم نکل گیا. تو اس کا ایک اور مشن کیا کہ ٹھیک ہے آپ کو دل میں پتہ ہے میں نمازیں پڑھتا ہوں, لیکن وہ آپ کو اس میں لیزی کر دیتا ہے. آپ کے پاس باقی ہر چیز کی انرجی ہے, نماز کی نہیں ہے. دنیا کے کوئی کام آپ سے کروانے آپ کر لیں گے, نماز کے وقت بالکل بندہ ختم, نہیں جی انرجی نہیں ہے, بس چھوڑو یار بعد میں دیکھتے ہیں ابھی کرتے ہیں, تھوڑا سا ذرا سستانے دو, تھوڑا سا دیکھ دو, ابھی اٹھتے ہیں, اتنی بھی جلدی کیا ہے. یہ انسان کا ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے. تیسرا ٹریپ کیا ہے کہ وہ آپ کو نیک کاموں میں ٹربو لگوا دیتا ہے. نیک کاموں میں کہتا ہے جی ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو اور فوراً کہ نماز ضرور پڑھنی ہے پڑھ لو, لیکن جلدی فارغ. ویسے یوٹیوب پہ 3 گھنٹے ویڈیوز دیکھیں گے ہمیں جلدی نہیں ہوگی, لیکن نماز کے لیے کھڑے ہو کے 5 منٹ بھی ہمیں جو ہے نا مصیبت لگ رہے ہیں. دل چاہ رہا ہے 4 رکھتے ہیں 2 منٹ میں فارغ کرو, جلدی رکوع سجود فارغ. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس کام کے لیے کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, پیدا ہی ہمیں عبادت کے لیے کیا گیا, لیکن جب عبادت کا وقت آتا ہے تو ہم اس پہ سب سے زیادہ شارٹ کٹ وہاں مارے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے, اس کا تیسرا ٹریپ ہے کہ انسان کو نیک اعمال میں جلدی کروانا, اور برائی کے کام یا ٹائم ویسٹنگ والے کاموں میں آرام سکون سے ٹائم ہے. پھر ایک اور ٹریپ یہ ہے کہ کہتا ہے جی اگر آپ نے کام نیکی والے کرنے ہی ہیں تو کر لیں, لیکن یہ کام آپ کریں لوگوں کے دکھاوے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون, یہ جو نماز پڑھتے ہیں دکھاوے کی. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے نماز پڑھو, لیکن دیکھو نا وہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں, تو ذرا اچھی طرح سے پڑھنا. صحیح, اب آپ آرام سکون سے قیام کر رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں, سجدے کر, اللہ کے لیے نہیں کر رہے, آپ کیوں کر رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں. اور مسئلہ یہ کہ لوگ نہ بھی دیکھ رہے ہوں, ریاکاری تب ہوتی ہے جب آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ یہ بات سمجھ لیں ریاکاری کسے کہتے ہیں. ریاکاری اس کا نام نہیں کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے, وہ نماز پڑھ رہا ہے, ہزاروں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کو آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ وہ تو فوکسڈ ہے سلام میں. نو پرابلم. آپ مثالی طور پہ باہر کے ملکوں میں لوگ جاتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, وہاں پہ کہیں آپ کو جہاں وہاں پہ مساجد بھی کم ہے, اب نماز کا وقت ہوتا ہے تو آپ کو کہیں پہ بھی نماز پڑھنی پڑ جائے گی. آپ پارک میں پڑھ رہے ہیں, آپ اسٹریٹ میں پڑھ رہے ہیں, کہیں پہ نماز آپ نے مصلی نکالا اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی. اب آپ فوکس ہیں نماز کے اندر کہ میں جی نماز پڑھا ہوں, میں اللہ کے ساتھ میرا ریلیشن شپ ہے, میں اللہ سے مانگ رہا ہوں, اللہ سے دعائیں کر رہا ہوں. لوگ پورا عوام اکٹھی ہو گیا آپ کو دیکھ رہی کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے, آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہے. یہ ریاکاری تو نہیں ہے نا, یہ ریاکاری نہیں ہے. ریاکاری کیا ہے, آپ پارک میں ایک بندہ نہیں آپ کو دیکھ رہا, پیپل ڈونٹ ایون کیئر, لیکن آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میرے ارد گرد لوگ گھوم رہے ہیں, ذرا آرام سے نماز پڑھنا, آرام سے رکوع کرنا, آرام سے سجدہ کرنا. تو ریاکاری comes when you are watching the people, not when the people are watching you. تو کیا کرتا ہے, آپ سے کہتا ہے کہ نماز پڑھو لیکن دیکھو لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کی وجہ سے کرو, تو آپ کے اندر ریا ڈال دیتا ہے. ایک اور ٹریپ کیا ہے کہ آپ کے اندر تکبر ڈال دینا, یعنی نیکی کرواتا ہے کرو ٹھیک ہے نہیں کرو, لیکن یار تم کمال ہو, تم سے بہتر بندہ تو پیدا کیوں نہیں ہوا, تمہاری نمازیں وہ ہیں کہ باقیوں کی کیا نمازیں یار, تمہارے روزے وہ ہیں کہ باقیوں کے روزے کچھ نہیں ہیں اس کے مقابلے میں, تمہاری شان وہ ہے کہ جو شان کسی اور کی نہیں ہے, تم جب چیریٹی دیتے ہو نا تم سے اچھا بندہ کوئی نہیں ہے. آپ کے اندر تکبر لے آتا ہے, غرور لے آتا ہے, ریلیجیس سپیریورٹی لے آتا ہے. پھر آپ کیا کرتے ہو, لوگوں کو جج کرنا شروع کرتے ہو, لوگوں کو یو لک ڈاؤن اپون دا پیپل. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک دفعہ میں بھی ایسا ہی تھا, آپ کہتے ہو یار تم یہ نہیں کرتے, کتنے برے ہو تم, استغفر اللہ, کیسے کام کر رہے ہو, اگلوں کو آپ پٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, کیونکہ آپ ایک بہت اونچے مرتبے پہ جو فائز ہو چکے ہیں. اب آپ لوگوں کو یعنی حقارت سے دیکھ رہے ہیں, لوگوں کو سمجھتے ہیں کوئی کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ساری ویلیو آپ کی ہے. یو اسٹارٹ ٹو تھنک یو آر دا بیسٹ. اور یہ سمجھ لیں کہ اصل جو شیطان کی پچ ہے نا وہ یہ ہے, شیطان اس پچ پہ کھلاتا ہے آپ کو, ریلیجس تکبر, کہ میں تو پتہ نہیں, میں نے 2-3 تفسیر کلاسز اٹینڈ کر لی ہیں تو میں جو ہے نا مفتی علامہ حضرت مولانا بن چکا ہوں, میں نے قرآن کا ترجمہ خود سے پڑھ لیا, اب تم فتوے میں دوں گا, اب فتاوی مطلب کے لیے لوگ میرے پاس آئیں, میں بتاؤں گا. اور پھر لوگ ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں کہ جی میں نے بھی قرآن پڑھا, میں سمجھتا ہوں یہ رائے غلط ہے. بھئی تم کیسے رائے دے رہے ہو, سبحان اللہ. یعنی جو علماء اور مشائخ کی سالوں کی محنت ہے اس کو تم نے صرف ایک دفعہ قرآن سے گو تھرو کرنے کے بعد یہ سمجھا کہ تم ماشاءاللہ سب سے بڑے علامہ تم بن چکے ہو. حدیث کا تمہارا مطالعہ کوئی نہیں, فقہ کا مطالعہ کوئی نہیں, ٹھیک ہے, باقی عربک لینگویج کی سمجھ کوئی نہیں, لیکن فتوے دینے میں سب سے آگے. ریلیجس سپیریورٹی انسان میں پیدا کر دیتا ہے, اور اس کو لگتا ہے باقی سارے ہی پاگل ہیں, صرف اگر کسی کو دین سمجھ میں آیا تو مجھے سمجھ میں آیا. یہ کیا ہے, یہ شیطان کی پچ ہے, اس پچ پہ شیطان کھلاتا ہے, اور اس پچ کا وہ ماسٹر ہے.
کیونکہ یہ اس کا کام تھا. اور آخر میں ایک چیز اور اس کی یہ ہے کہ وہ کبھی کبھار آپ سے یہ کہتا ہے کہ سارے کام جو تم نے کرنے نیکی والے ضرور کرو لیکن سارے ہی کام پرائیویٹ میں کرو. یہ پچھلی والی ٹریپ کا الٹ ٹریپ ہے. پچھلے والے میں کیا تھا, آپ کو تکبر ڈالنا, سپیریورٹی ڈالنا, ریاکاری ڈالنا, ٹھیک ہے. اس میں کہتا ہے سارے کام پرائیویٹ میں کرو. یہ بھی مسئلہ ہے. اب مثال کے طور پہ 6 دوست بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ماشاءاللہ ایک نیک آدمی ہیں, آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان کا ٹائم ہو گیا جی. اب کیا کیا, آپ کا دل تو چاہ رہا ہے نماز پڑھنی چاہیے لیکن آپ نہیں پڑھ رہے. کیوں؟ کیونکہ اگر میں پڑھوں گا تو دیکھو نا وہ پرائیویٹلی پڑھوں گا اکیلے میں جا کے, اب ان کو کیا بتانا, چپ کر دو آرام سے بیٹھو. اب وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹائم نکل رہا ہے, ٹائم نکل رہا ہے. آپ کے دل میں کیا شیطان ڈال رہا ہے, یار نماز نہیں پڑھنی. کیوں؟ دیکھو نا اگر تم ان کے سامنے پڑھو گے تو وہ اچھا نہیں لگتا نا, پرائیویٹ میں گھر جا کے آرام سے پڑھنا, چلو قضا ہو جائے خیر ہے. یہ غلط بات ہے. اگر نماز کا وقت ہو گیا آپ آرام سے کھڑے ہو کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا, میں تو پڑھنے جا رہا ہوں, جس نے آنا ہے آ جائے. یہ کرنا چاہیے آپ کو. یہ نہیں کہ آپ زیادہ اتنا شرمانا شروع کر دیں کہ نہیں جی میں تو میری ریاکاری نہ ہو جائے. بھائی نماز فرض ہے, اٹھیں نماز کے لیے جائیں. یہ کون سا کہا جا رہا ہے کہ آپ صدقہ خیرات کرنے کے لیے یعنی جو ہے نا وہ 10,000 روپے ان کے پبلک دے کے بھائی یہ 10,000 روپے دیکھ رہے ہو یہ میں خرچ کرنے جا رہا ہوں. اس کی بات نہیں میں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں جو آپ کے فرائض ہیں وہ تو کم از کم آپ اوپن نہیں کرو نا کہ یار بس ٹائم ہو گیا. رمضان کا مہینہ روزہ رکھا ہوا ہے, آپ کیا چھپائیں گے لوگوں سے کہ نہیں روزہ نہیں, پتہ نہیں شاید رکھا ہو شاید نہ رکھا ہو. لوگ بھی کنفیوژن میں کہ پتہ نہیں کس قسم کا یہ بندہ ہے, یہ پتہ نہیں. کیونکہ جب آپ فرائض پورے کرتے ہیں لوگ انکریج ہوتے ہیں اس سے. اگر ایک دوست اٹھ جائے نا بیچ میں سے, اگر مطلب جو ہے نا ٹائم ہو گیا نماز کا, ایک بندہ اٹھتا ہے کہتا ہے جی نماز کا ٹائم ہو گیا میں جا رہا ہوں پڑھنے, تو ہو سکتا ہے کوئی اور بھی انکریج ہو جائے اس سے کہ جی چلو یہ جا رہا ہے میں بھی چلتا ہوں. تو چپ رہنے سے لگتا یہ کہ یار کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا, سارے ہی فارغ ہیں. تو کم از کم جو آپ کے فرائض ہیں ان کے معاملے میں انسان کو 2 ٹوک کو کہنا چاہیے بھائی یہ میرا فرض ہے, میں تو کرنے جا رہا ہوں, یہ تو کرنا چاہیے ہم سب کو, بلکہ آپ سب کو یہاں بیٹھے ہیں, آپ بھی چلیں سارے. تو یہ شیطان کا ٹریپ ہے کہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کرنا شروع کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. ایک لڑکی ہے حجاب کرنا چاہ رہی ہے, بڑی خواہش ہے کہ جی میں حجاب کر لوں, لیکن اب شیطان پریشر ڈالا کہ نہیں اگر تم نے کیا تو تمہاری فرینڈ کہیں گی نہیں یہ بڑی مولانا بن گئی, یہ تو بڑی فلاں ہو گئی, اس کو بڑا نیا اسلام سمجھ میں آیا, مت کرو ابھی نہ کرنا, پرائیویٹ میں کبھی پھر زندگی میں کر لیں گے, شادی کے بعد کر لیں گے, دیکھیں گے. یہ وسوسہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, جان لیں. کہ آپ کو یہ کہنا ہے کہ جو آپ کے اوپر چیزیں اوبلیگیشنز ہیں ان پہ انسان کو لیکس کر دینا. تو یہ شیطان سے بچنے کے لیے نا بے شمار چیزیں ہیں جو ہم اپنی ڈیلی لائف میں کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب بھی شیطان کی طرف سے ایسا کوئی خیال آئے تو انسان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بھی دن میں صبح 100 مرتبہ یہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, جو 100 ٹائمز صبح یہ پڑھے گا وہ پورے دن کے لیے شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے گا. رات کو سونے سے پہلے جو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا ساری رات اس کو شیطان ٹچ نہیں کر سکتا. جو وضو کی حالت میں رہے گا شیطان وضو کی حالت والے کو ٹچ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے. اس کے علاوہ گھر سے نکلتے وقت یہ کہنا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جو یہ کلمات پڑھ کے گھر سے نکلے گا تو گھر کے باہر جو 2 شیاطین ہوتے ہیں نا آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی آج تو یہ اللہ کی حفاظت میں, آج ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے, چلو گھر چلو, وہ پہ چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے کچھ اذکار ہیں, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا شیطان کے شر سے اور ایول آئی سے اور سارا. تو یہ کچھ مسنون اذکار ہیں, حفاظت کی دعائیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے اپنے آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے. اچھا تو یہ تو ہماری جنرل آؤٹ لائن. تو جتنا زیادہ آپ ان اذکار کو رکھیں گے, جتنا زیادہ آپ وضو کی حالت میں رہیں گے, جتنا زیادہ آپ کا اپنا ریلیشن شپ اللہ سے اسٹرانگ ہوگا, اتنا ہی شیطان کا اثر آپ پہ ویک ہو جائے گا, کمزور ہو جائے گا. آپ سب کے ساتھ ایک کرین ہوتا ہے, کرین یہ کوئی ٹیکسی سروس نہیں ہے, یہ کرین ہے, اینڈ میں نون ہے, ٹھیک ہے, کرین. یہ کرین جو ہے یہ بیسیکلی ایک جن ہوتا ہے جو جب آپ پیدا ہوئے تھے تو یہ آپ کے ساتھ ہی آ گیا تھا دنیا میں, اور یہ وہ شیطان ہے جو کہ آپ کو وسوسے دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی کوئی کرین ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہے, لیکن میرا کرین جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. تو ہم اتنے خوش قسمت نہیں ہیں کہ ہمارے کرین مسلمان ہو جائیں. یہ تو نبی کے لیے خاص ہے, یہ ہر بندے کے لیے نہیں کہ اس کا کرین مسلمان ہو گیا, وہ بس انہی کے لیے خاص تھا. ہمارے لیے ہمارا کرین کمزور ہو جاتا ہے. جتنا زیادہ آپ کا ایمان سٹرانگ ہوگا اتنا زیادہ وہ کمزور ہو جائے گا, جتنا آپ کا ایمان کم ہوگا اتنا وہ چوڑا ہو جائے گا.
تو ایک چیز ہے جو کہ اکثر اوقات لوگ اس کے بارے میں نا بہت وہم کا شکار ہوتے ہیں، وہ یہ کہ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں جنات کے بارے میں اور شیاطین کے بارے میں تو لوگوں کو لگتا ہے بھئی ہم تو ہر جگہ ہی شیاطین اور جنات ہیں. میرے ساتھ بھی ایک جن ہے اٹیچ ہوا ہوا ہے، ہر وقت وسوسے دے رہا ہے. باتھ روم میں جاؤ تو وہاں جن ہے نا باتھ روم میں. اچھا جی، ادھر جاؤ تو ادھر وہاں پہ شیاطین کا غلبہ ہے. مغرب کی اذان سے کے بعد جو ہے نا جن نکل آتے ہیں، شیاطین آ جاتے ہیں. ادھر شیطان گدھا بول رہا ہے تو اس نے شیطان دیکھ لیا ہے. مطلب ہمیں تو ہر طرف جن شیاطین جن، یہ اب ہم کیا کریں؟ ہمارے پہ تو حملے ہر چاروں طرف سے ہو رہے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یس اٹ از ٹرو کہ دیر آر شیاطین ان ڈفرنٹ پلیسز. آپ وسلم نے دعائیں ہمیں سکھائی ہیں ان سے بچنے کے لیے، باتھ روم میں جانے کے لیے سو آن. لیکن جان لیں کہ جتنے جن ہیں نا اس دنیا میں، اس سے کروڑوں گنا زیادہ اس دنیا میں فرشتے ہیں. دونوں کا کمپیریزن نہیں کر سکتے آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں بچ گئی جہاں پہ کوئی اللہ کا فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو. جنت کتنی بڑی ہوگی؟ پاکستان جتنی ہوگی اس سے بڑی ہوگی؟ پاکستان سے تو بڑی ہے نا. دنیا سے بڑی ہوگی یا دنیا جتنی ہے؟ جنت کا جو سب سے چھوٹا پلاٹ ہے وہ 10 دنیاؤں کے برابر ہے. جو سب سے چھوٹا فارغ ترین پلاٹ جو جنت کا ہے نا وہ 10 دنیاؤں کے برابر ہے. تو پھر سوچیں کہ سب سے بڑا والا کتنا ہوگا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں تک انسان کی نظر جا رہی ہے اور اس سے آگے تک وہ سارا، ایک بندے کو جو ایک باغ مل رہا ہے اس کی لمبائی اتنی. اب تو اس لیے اندازہ تو آپ نے فرمایا جنت میں ایک بالش کے برابر جگہ نہیں بچ گئی جہاں پہ کوئی اللہ کا فرشتہ نہ ہو. اب دس مینس کے فرشتے وہاں پہ خربوں خربوں خربوں، پتہ نہیں کس نمبر پہ، ہمیں پتہ نہیں. اور یہی فرشتے اسی طرح کے جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکہ، یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ برکتیں لے کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آرڈرز کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ کے ساتھ ایک جن اٹیچ ہوا ہے تو آپ کے ساتھ فرشتے بھی اٹیچ ہوئے ہیں. 2 تو کرامن کاتبین ہیں جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں، جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں. 2 فرشتے کنفرم، 2 اور بھی ہیں. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی. وہ کہتے ہیں کہ 2 فرشتے آپ کے سامنے، ایک سامنے اور ایک پیچھے ہوتا ہے. جب بھی کہ انسان ٹریول کرتا ہے 2 تو کرامن کاتبین ہیں ہی ہیں، 2 اور بھی ہیں. اور پھر حفاظت کے فرشتے بھی بیچ میں ایکسٹرا بھی آ جاتے ہیں. تو یہ جو 2 فرشتے ہیں نا یہ آپ کی پروٹیکشن کرتے ہیں. تو کوئی بھی شر آپ کی طرف آ رہا ہے اس کو ڈیفلیکٹ کر دیتے ہیں. کوئی بھی مصیبت آتی ہے، آپ کا حادثہ ہونے والا ہے، بچا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ کی موت نہیں لکھی ہوئی. لیکن جب آپ کی جس دن موت لکھی ہوگی نا اس دن یہ آپ سے ہٹ جائیں گے، اس دن ہی ہٹ جائیں گے. اس دن اللہ کی طرف سے ان کو آرڈر ہے کہ اس دن تم نے ان کا دفاع نہیں کرنا. کئی دفعہ میں خود فیل کرتا ہوں کہ ہم ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی ایکسیڈنٹ سے بال بچتے ہیں، اور یقین کریں فیل ایسے ہوتا ہے کہ بس اللہ نے بچایا ہے، ورنہ میں تو گیا تھا. تھوڑا سا ہلکا سا لیفٹ ہوتا تب بھی مر جاتا، تھوڑا سا رائٹ ہوتا تب بھی مر جاتا، تھوڑا سا پیچھے ہوتا تب بھی مرتا، تھوڑا سا آگے ہوتا تب بھی مر جاتا. بس جس پوزیشن میں تھا نا بس ادھر ہی بچنا ممکن تھا اور وہ بچ گیا. تو اللہ تعالیٰ یہ جو بچا لیتے ہیں اس طریقے سے. تو اصل بات یہ کہ یہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کسی محفل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا، اس محفل کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں پہ فرشتے اتر آتے ہیں، اور کوئی ایک جگہ ایسی نہیں بچتی 1 انچ کے برابر بھی جہاں پہ کوئی فرشتہ نہ ہو جس نے اپنے پروں کو لپیٹ کے بیٹھا ہو. یعنی اس وقت بھی اس گیدرنگ کے اندر نا فرشتے جہاں جہاں ان کو جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتے ہیں، اسٹیج پہ، نیچے، اوپر، آگے، پیچھے، جدھر بھی جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے اس بات پر ایمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ ان کو اوپر سے تمہاری ذکر کی جگہیں ایسی نظر آتی ہیں جیسے ہمیں چاند اور تارے نظر آتے ہیں. آسمان پہ آپ دیکھیں نا آپ کو تارے نظر آتے ہیں چمک رہے ہیں، ان کو زمین پہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہ تاروں کی طرح چمکتی ہوئی جگہ نظر آتی ہیں. تو سارے وہاں اتر آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں پروں کو سمیٹ کے، اور سنتے ہیں کیا باتیں ہوتی کہ دیکھو ہم نے کہا تھا کہ یا اللہ تو نے انسان کیوں پیدا کیا جب جنہوں نے پہلے سے ہی کام خراب کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو پھر اینجلز نے کیا کہا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. جناب واقعی یہ بات سچ ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے. فرشتوں نے تو اسپیکولیٹ کیا تھا کہ ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ جنہوں نے جن کو تو نے فری ول دیا تھا، کیونکہ فرشتوں کے پاس تو فری ول نہیں ہے نا، وہ تو جو اللہ کا حکم ہے وہی کرتے ہیں. تو جنہوں کو فری ول آپ نے دیا ہے، ایک ایسی مخلوق پیدا کی جو کہ فری ول والی ہے، انہوں نے کیا ستیہ ناش کیا ہے. تو اب آپ ایک اور مخلوق پیدا کر رہے ہیں فری ول والی انسان. اللہ کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو جب فرشتے یہ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ کے بندے انسان اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ حیران ہوتے ہیں کہ اللہ نے سچ کہا تھا کہ ایسے اللہ کے نیک لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. وہ شیاطین نہیں ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں، اللہ کا تعارف کراتے ہیں، دین کے بارے میں بات کرتے ہیں. الحمدللہ بہت خوش ہوتے ہیں. پھر وہ ان گیدرنگز میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں.
اپنے پروں کو سمیٹ کے. پھر واپس جاتے ہیں اللہ کے پاس بڑے ایکسائٹڈ طریقے سے, بتاتے ہیں کہ اللہ آج تیری گیدرنگ اٹینڈ کر کے آ رہے ہیں زبردست, جہاں پہ لوگ دعائیں کر رہے تھے, تیرے بارے میں بات کر رہے تھے, جنت جہنم کی بات کر رہے تھے. کافی لمبی حدیث ہے, بہرحال اس میں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے بیان کرتے ہیں. تو یہ جو فرشتے ہیں نا, یہ بہت زیادہ ہیں. اسی طرح جب آپ گھر سے نکلتے ہیں نا اس نیت سے کہ میں نے دین کا علم حاصل کرنا ہے, تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے سارے رستے پہ جو رستہ آپ لیتے ہیں اس رستے کے اوپر فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں آپ کی تکریم کرنے کے لیے, آپ کو آنر کرنے کے لیے. فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. اب ہمیں نظر تو نہیں آتا. اگر آپ نے ورلڈ آف دی انسین کو امیجن کرنا ہے نا, اور اس امیجن کرنے میں آپ کو جن نظر آ رہے ہیں کہ بھئی جن ہے جن ہے جن ہے, تو جان لو کہ اگر جن اس میں 4 ہیں نا تو 1 ملین پھر فرشتے ہوں گے وہاں پہ. اگر جن 4 ہیں جو آپ کی اس انسین, یعنی اگر ہماری آنکھیں, وہ جس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر جو مرغہ ہے جب مرغہ بولتا ہے اذان دیتا ہے تو اصل میں اس نے ایک فرشتے کو دیکھا ہوتا ہے. اور ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہم انی اسألک من فضلک, اے اللہ میں تیرے فضل کا سوال تجھ سے کرتا ہوں. اور اگر گدھا بولتا ہے تو گدھا بولنے پہ اس نے شیطان دیکھا ہوتا ہے. اچھا, میں نے یہ ویسے اپنے گھر میں میری امی کو بڑا شوق تھا یہ جو نا مرغیاں پالنے کا, تو انہوں نے یہ ہم جو نا مرغے بھی اور مرغیاں وغیرہ رکھے ہوتے. تو میں نے آبزرو کیا کچھ عرصے کے لیے, جب سے میں نے حدیث سنی میں نے آبزرو کیا اپنے مرغے کا بیہیویئر کہ کیا کرتا ہے. آپ یقین کریں گے کہ میں نے نوٹ کیا کہ سب سے زیادہ اس کا چیخو پکار جو ہے نا وہ عصر کے وقت ہو رہا تھا. عصر کے ٹائم پہ پاگلوں کی طرح چیخے پکار شروع کر رہا ہے. اور دوسرا یعنی فجر سے بھی پہلے جو تہجد کا وقت ہے نا, عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں وہ کارٹونوں میں دکھاتے ہیں کہ جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو مرغا بولنا شروع کر دیتا ہے. سورج نکلنے پہ نہیں کرتا وہ, اللہ کے بندو سورج نکلنے پہ نہیں کرتا. یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, مرغا سورج نکلنے پہ بانگے نہیں دیتا, وہ سورج نکلنے سے بہت پہلے شروع ہو جاتا ہے, بہت پہلے. لوگ کہتے ہیں جی وہ کہ جی اس نے سورج دیکھا ہوتا ہے اس لیے, وہ سورج دیکھ کے نہیں کرتا. وہ مرغا جو ہے نا وہ تہجد کے ٹائم پہ شروع ہو جاتا ہے, تہجد کے وقت یعنی فجر سے بھی پہلے. اور میں جب جاتا تھا جو ہے نا وضو کرنے کے لیے, میں دیکھ رہا ہوں مرغا پاگل ہوا, میں کہ اس کو کیا ہو گیا. پھر مجھے ایک دم سے ہٹ ہوا, میں نے کہا سبحان اللہ, یہ فرشتوں کے نازل ہونے کا وقت ہے, اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں اور اس کو نظر آ رہے ہیں اور یہ لگا ہوا ہے ککڑوں 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 لگا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور عصر کا وقت بھی ہوتا ہے, یہ صبح فجر اور عصر کا وقت جو ہے نا اس میں فرشتے اپنی شفٹ چینج کرتے ہیں. فرشتوں کی پہلی شفٹ آتی ہے, وہ پھر سائن آؤٹ کرتی ہے, دوسری شفٹ آتی ہے, تو وہ فجر اور عصر کے ٹائم پہ شفٹیں چینج ہوتی ہیں. تو اس ٹائم پہ پیک ایکٹیویٹی ہوتی ہے اینجلز کی موومنٹ کی. اور مغرب کے فوراً بعد یہ شیاطین کی موومنٹ کا ٹائم ہوتا ہے. مغرب کے بعد کچھ عرصے تک, آدھا گھنٹہ کہہ لیں, 25 منٹ کہہ لیں, یہ ٹائم ایکٹیویٹی کا, اس لیے اس ٹائم پہ جو ہے نا بچوں کو اندر کر لینا چاہیے. تو اگر آپ ایک ایسی انسین ورلڈ امیجن کر رہے ہیں جہاں پہ اگر ہمیں نظر آ سکتا, ہمیں فرشتے بھی نظر آتے جیسے مرغے کو نظر آتے ہیں, ہمیں شیاطین بھی نظر آتے جیسے گدھے کو نظر آتے ہیں, تو اس دنیا میں امیجن کر لیں کہ اگر 4 جن نظر آ رہے ہیں نا آپ کو, تو ملینز آف فرشتے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. نہ اتنے انسان ہیں نہ اتنے جن ہیں. جن انسان ملا بھی لیں تب بھی فرشتوں کے نمبر کو نہیں مون سکتے, اتنے زیادہ فرشتے ہیں. تو یہ فرشتے اگر آپ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے, پھر انسان کو کوئی ٹینشن, کوئی ڈیفیکلٹی, کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النحل میں, سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 99 میں کہ ان لہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. یقیناً شیطان کی کوئی طاقت نہیں, کوئی قدرت نہیں, کوئی پاور نہیں ان لوگوں پر جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں. سورہ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 99. اللہ تعالیٰ ہمارے شیطان کا کوئی اتھارٹی پاور, کوئی سلطان نہیں ہے, کوئی اتھارٹی پاور کچھ نہیں ہے اس کا. کن کے اوپر؟ ان لوگوں پر جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہیں. بلکہ شیاطین ڈرتے ہیں ان مومنین سے جو ایمان والے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو کہا کرتے تھے کہ عمر تم کیا کرتے ہو کہ تم گھر سے ایک طرف نکلتے ہو تو شیاطین دوسری طرف بھاگتے ہیں, اتنا ڈرتے ہیں تم سے. ویسے تو اللہ کی ہر مخلوق ہی انسان سے ڈرتی ہے, ہر مخلوق. ایکسپیریمنٹ کر لیں کہیں کو نا, کتا بلی چڑیا وغیرہ جب آپ پاس جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں, ان کے اندر ہیزیٹیشن ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو شیاطین بھی جو ہے نا یہ بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک آپ ایمان رکھیں گے, جب تک آپ کا توکل اللہ میں ہوگا. کیونکہ جب اللہ تمہارے ساتھ ہے پھر تمہیں کوئی غم نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے. جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے نا پھر وہ فیئر لیس ہو جاتا ہے, فیئر لیس. اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا. کہتا ہے الحمدللہ اللہ ہے, اللہ کے فرشتے ہیں, میرے پاس تو پوری آرمی ہے, تمہارے پاس کیا ہے؟ میں تو جب چلتا ہوں تو میرے ساتھ 4 فرشتے تو وہ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, ساتھ اللہ کی مدد ساتھ ہو. اور آپ کو پتہ ہے کچھ ایکسٹرا فرشتے بھی آتے ہیں, جس میں نے بتایا کہ رات کو جب آپ آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں
تو اللہ کی طرف سے یہ ایکسٹرا فرشتہ ہے، یہ انہی 4 میں سے نہیں ہے، یہ ایکسٹرا ہے، یہ ایکسٹرا آ کے آپ کے بیڈ کے سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ آپ اس پہ ایمان اور عقیدہ رکھیں، کیونکہ نبی کی باتیں اور بالکل سچ ہیں کہ بیڈ سائڈ پہ فرشتہ کھڑا ہوتا ہے کوئی نیزہ پکڑ کے، ایسی کی تیسی آپ کوئی آئس کو ہاتھ لگائے. یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو جب اللہ کی پروٹیکشن ہمارے ساتھ ہو، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو، پھر کیا کام ہے ہمیں؟ پھر تو انسان ہر کام ڈنگے کی چوٹ پہ کرے. کام صحیح ہونا چاہیے، کام صحیح ہے، اللہ کی رضا والے کرو کام، لا کے کسی سے مت ڈرو. اسی لیے صحابہ جب میدان جنگ میں اترتے تھے نا اور اپنے سے بہت بڑی فوج کو آگے دیکھتے تھے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا. کہتے تھے اللہ اکبر، اللہ نے آج ہمیں آزما لیا، اور اگر یہ 1000 بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے نا، کوئی ٹینشن نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جنگ بدر میں کیا ہوا تھا؟ 313 تھے، کوئی ٹینشن نہیں. وہ 1000 کا لشکر ہے، اسلحہ بھی زیادہ ہے، ساز و سامان زیادہ ہے، ریسورسز زیادہ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جنگ جیت گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی مدد کے لیے کتنے فرشتے بھیجے؟ کتنے فرشتے؟ 1000. سورہ انفال ابھی کل پڑھیں گے انشاءاللہ. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتہ بھیج دیا. 1000 کی ضرورت تھی یا اس کے بغیر بھی کام چل جاتا؟ اگر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیج دیتے یہ بھی کافی تھا. آپ کو فرشتوں کے سائزز پتہ ہیں؟ اللہ اکبر. فرشتے ہیوج ہوتے ہیں. ہاں وہ کبھی جب شیپ چینج کر لیتے ہیں تو انسان کے روپ میں بھی آ جاتے ہیں، حدیث مبارکہ میں یہ بات ثابت ہے. لیکن فرشتے سبحان اللہ ایسے ایسے فرشتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے جن کا سائز کتنا بڑا ہے. صرف جبریل علیہ السلام کا سائز اتنا بڑا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصلی حالت میں دیکھا تو کہتے ہیں جبریل کے پر جو ہے نا پورے ہورائزن کو کور کیا ہوا تھا. ایک سائڈ سے لے کے مشرق سے لے کے مغرب تک پورا آسمان جو تھا نا صرف جبریل کے پر تھے اور کچھ نہیں تھا. یہ جبریل علیہ السلام کا سائز ہے جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور الروح جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اس رات کو لیلۃ القدر میں. وہی جبریل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آیا کرتے تھے، یہی جبریل نازل ہوتے ہیں. کب؟ لیلۃ القدر. یہ جبریل علیہ السلام کا سائز ہے. جبریل علیہ السلام وہ اللہ کے فرشتے ہیں جنہوں نے قوم لوط کو جب عذاب دیا تھا نا تو جبریل نے اپنے ایک پر پہ پوری قوم کو اٹھا لیا تھا. وہ بستی پوری ایک اپنے پر کی چونچ پہ اٹھا لی تھی اور ان کو پلٹ کر دے مارا تھا زمین کے ساتھ. اور پھر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی ان کے اوپر. ایک ایک بندے کو یعنی پتھر کے اوپر نام لکھا ہوتا کہ اس بندے کو جا کے لگنا ہے اس نے. یہ جبریل یعنی ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ دی اینجلز. اینجلز آر امیزنگ. آپ جتنا زیادہ یعنی یہ ان پہ ایمان بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر والقدر. جتنا زیادہ آپ ملائکہ کے بارے میں پڑھتے ہیں نا آپ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا شان ہے. اللہ تعالیٰ کی کہ ارد گرد جو یہ جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں آپ پڑھ لینا، آپ کہیں بھائی یہ فرشتے اتنے عظیم اور اعلیٰ ہیں تو پھر اللہ کہاں ہوگا، ان کا بنانے والا کیسا ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جب مدد آپ کے ساتھ ہو نا پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی. تو ہمارے لیے کرنے والا کام کیا ہے؟ کرنے والا کام یہ ہے کہ بی مسلم. اگر شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہو، اگر شیطان کے ٹریپ سے بچنا چاہتے ہو کیا کرو؟ بی مسلم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ کا حق ہے، اور مرنا مت. مرنا مت. یہ مرنا مت والا حکم ہم کیسے پورا کریں؟ کیا آپ کے لیے پاسبل ہے کہ آپ نہ مریں؟ کیا آپ کے لیے پاسبل ہے کہ آپ نہ مریں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مت مرنا سوائے اس کے کہ اگر مرنا ہی ہے، تمہیں اگر مرنے کا بہت شوق ہو رہا ہے پلیز مسلمان مرنا، مسلمان کے علاوہ نہ مرنا. اگر مسلمان کے علاوہ مرو گے تو پھر اس کے بعد کا جو انجام ہے وہ بہت برا ہوگا. اس لیے اگر مرنے کا شوق ہے، اگر ایونچولی مر جانا ہے تو مسلمان مرنا. برائے مہربانی مسلمان ایمان کی حالت میں مرنا. تمہارا آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہونے چاہیے. ایمان پر جیو، ایمان پر مرو. اگر ایمان پر مر گئے الحمدللہ فقد فاز فوزا عظیما، پھر اس کے لیے بات تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن اگر ایمان پر نہیں مرتے پھر آگے پرابلم ہے. پھر اس کا مطلب ہے شیطان جیت گیا، شیطان اپنے ٹریپ میں کامیاب ہو گیا، شیطان تمہیں بہکانے میں کامیاب ہو گیا، شیطان نے تمہیں گمراہ کر دیا، مسلیڈ کر دیا اور تمہیں اسلام کے علاوہ کسی اور چیز پر موت دے دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے اور وہ اسلام ہے. اللہ کے نزدیک اگر ایک دین ہے وہ اسلام ہے، بس اور کچھ نہیں ہے. سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، سرنڈر بیفور اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اس لیے آپ نے ایک اسٹرانگ مسلمان بننا ہے. جینا بھی اسلام پر، مرنا بھی اسلام پر ہے. اور جب یہ ہمارے اندر چیز ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت بھی ہے، اللہ کی پروٹیکشن بھی ہے، اور ہم اپنے سب سے بڑے دشمن کو ڈیفیٹ کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ کو جی میں تم جو مرضی مجھے وسوسے دو، ٹریپس دو، یہ دو، میں تو مسلم ہوں جی، میں مسلم ہوں. میں
میرا ایک اللہ ہے، ایک قرآن ہے، اور ہمارے آخری نبی ایک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ان کا ماننے والا ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، میں راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، میں راضی ہوں کہ اسلام میرا وے آف لائف ہے، اسلام میرا دین ہے، اور میں راضی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے رول ماڈل ہیں، میرے آخری رسول ہیں، تو میں ان کی اتباع اور پیروی کرتا ہوں۔ My dear brothers, this is the way to leave this world. Otherwise, don't leave this world. Otherwise, don't leave this world. اگر چھوڑنی ہے دنیا اس حالت میں جانا، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی کہا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کلمات سننے کی توفیق عطا فرمائے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔